صبح کے وقت صرف ایک بار یہ صورت پڑھے، زبان سے جو حاجت نکلے پوری ہوگی۔ سورۃ یاسین کے بے حد فضائل ہیں جو مختلف احادیث میں جمع کیے گئے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ ہیں۔ عطا بن ابی وبا کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اس کا سارا دن جو بھی وہ کر گزرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ میرے ذمے میں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی اس دن کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ احادیث میں سورۃ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پیدا کیا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس سورۃ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ یاسین کا نام توریت میں منمّا ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ گیتوارت میں اس سورت کا نام رافع اور خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ یاسین میرے ہر ایک امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر جاتی ہے۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص کسی جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے یا کسی انسان کے گم ہو جانے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی۔ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کر نزاع کی حالت میں جو بھی شخص ہو، اس پر بھی سورۃ یاسین پڑھنے سے نزاع میں آسانی ہوتی ہے۔